يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم. سحر کا تارا نکل چکا ہے افق پہ سرخی سی چھا رہی ہے. سحر کا تارا نکل چکا ہے افق پہ سرخی سی چھا رہی ہے. نظر جھکائے عروس فطرت جبھی سے گیسو ہٹا رہی ہے. میرے نبی کا ہے حسن ایسا جو پیر ہننے نہ چھپ سکے گا. میرے نبی کا ہے حسن ایسا جو پیر ہننے نہ چھپ سکے گا. سحر کی مانند طلوع ہوا ہے گلی گلی یہ بتا رہی ہے. محترم مہمانان گرامی اور حدیقہ اسلام کے باغبان معزز دوستوں، میں اپنے موضوع سخن کا آغاز سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے لخت جگر، آمینہ کے نور نظر، سید البشر، محبوب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، عرب کے شہزادے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مطہر و منور نام نامی اس میں گرامی سے کرتا ہوں، کیونکہ خود رب لم یزل نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے پیغمبر، میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ زمین کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا کے جس جھونکے پر، درخت کے جس پتے پر، پانی کے جس قطرے پر اور جس انسان کے دل و دماغ اور زبان پر تیرا ذکر ہوگا، میں اس پر اپنی رحمت کی بارش برسا دوں گا. میرے دوستوں، میں آپ کے سامنے سیرت نبوی کی ایک جھلک پیش کر کے پیغمبر کی سیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر صرف ایک موتی نکال کر سیرت طیبہ کی پتیوں میں سے ایک پتی توڑ کر آپ کے کردار کی خوشبو میں سے ایک مہک پیش کر کے سیرت کا وہ نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں، تاکہ پوری کائنات کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ میرا نبی کتنا عظیم ہے، میرا پیغمبر کتنا اعلیٰ، عرفہ، افضل، اکمل و کامل اور افضل و اشرف ہے. میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ پوری کرۂ ارض کی ساتوں زمینوں کو جمع کر دیا جائے، 7 آسمانوں کو جمع کر دیا جائے، ہوا، فضا، خلا، نباتات و جمادات، چرند، پرند، انسان، حیوان، نوری ناری، چاند، ستارے، سورج، سیارے، شمس و قمر، حجر و شجر، پوری دھرتی کی 18,000 مخلوقات کو جمع کر کے عدل کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں عبداللہ کے لخت جگر، آمینہ کے نور نظر، سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے تو کملی والے کے سامنے ساری کائنات ہیچ ہو جائے گی، کیونکہ جہانوں میں بدتر جمال محمد ہے، کامل اکمل کمال محمد، فقط آپ ہی تو حبیب خدا ہیں، نہیں اور کوئی مثال محمد. جناب صدر، جب میرا محبوب آمینہ کی گود اطہر میں آیا تو آمینہ سوچ و فکر کے گہرے سمندر میں ڈوب جاتی ہے اور آنسو جاری ہوتے ہیں اور بار بار یہ خیال ستاتا ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اسے دیکھ کر خوش ہوتے، اگر آج عبداللہ ہوتے تو اس کے رخساروں کو چومتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس کے لیے پھول اور کلیاں لاتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے کو ہمراہ لے کر طواف کرتے. پھر رب کائنات کی رحمت کو جوش آتا ہے اور میرا رب فرماتا ہے، اے آمینہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں
پر قرآن نازل کر دوں گا۔ سلاطین دنیا اپنی جگہ ہے، دونوں عالم کا سردار اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ سامعین محترم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آمینہ تو اس کو اپنا نصیب کہے گی تو میں اس کو اپنا حبیب کہوں گا، تو اسے خوبصورت کہے گی تو میں اسے وضحیٰ کہوں گا، تو اسے حسین زلفوں والا کہے گی تو میں اسے واللیل کہوں گا، تو اسے اپنا لال کہے گی تو میں اسے اپنا صاحب کمال کہوں گا، تو اس کے لیے خوشبو کو تلاش کرے گی تو میں خوشبو کو اس کے پسینے میں رکھ دوں گا، جو اس کے پاکیزہ مطہر جسم کی خوشبو ہوگی، یہ اس کی نبوت کی خوشبو ہوگی۔ یہ خوشبو اس طرح پھیلے گی کہ اس کے چرچے مشرق مغرب میں ہوں گے، شمال جنوب میں ہوں گے، اس کی خوشبو مکانوں میں ہوگی، اس کی خوشبو پہاڑوں میں ہوگی، اس کی خوشبو ہوا فضا میں ہوگی، اس کی خوشبو سمندروں میں ہوگی، اس کی خوشبو سورج چاند ستاروں میں ہوگی۔ میرا محبوب جہاں سے گزرے گا راستے خود بتائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عیاشیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، وما علینا الا البلاغ۔ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله